ایک بدو حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے مدینے میں ملنے کے لیے آیا تو وہ پہلے جو سفر کیا کرتے تھے اونٹوں پر گھوڑوں پر تو اس طرح سفر کیا کرتے تھے، بہت دیر لگتی تھی، تو ایک بدو حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے مدینے میں ملنے کے لیے جاتا ہے، تو جب مدینے کے قریب پہنچتا ہے تو رات ہو گئی، تو وہیں پر کیا ہوا، خیمہ لگا لیا، اب کیا کروں گا، صبح میں جا کر حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے مل لوں گا۔ اور رات کا یہ ٹائم تھا، حضرت عمر بن خطاب کیا کرتے تھے، بیس بدل کر گشت کیا کرتے تھے اپنی حکمران میں، دیکھو تو صحیح کون خوش ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس حال میں ہے، وہ بیس بدل کے اپنی حکمرانی میں چلتے تھے، دیکھتے تھے تاکہ اپنی رعایا کا حال کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب دیکھتے ہیں کہ مدینے کے دور یہ خیمہ لگا ہوا ہے اور وہاں پر آوازیں آ رہی ہے، جب اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ دیکھو وہاں پر کیا حالت ہے، جب خادم گئے اس بدو سے پوچھا تو بدو کو غصہ آ گیا، کہا کہ جاؤ تم یہاں سے، تمہارا کیا کام ہے یہ وہ۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب گئے، پوچھا، یہ نہیں بتایا کہ میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہوں، کہا کہ مسافر لگتے ہو، کیا حال ہے، کسی چیز کی حاجت ہے؟ تو اس بدو نے کہا حاجت تو نہیں ہے، میں یہاں پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ان کی جو ہے نا تڑپ لے کر آیا ہوں تاکہ ان سے ملوں، لیکن رات بہت دیر ہو گئی، میں نے خیمہ اپنا یہاں پر لگا لیا، اب میری بیوی جو ہے نا امید سے ہے، حمل سے ہے، اب وہ درد سے ہے، اب کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو اس کے ساتھ رہے اور یہ سارے کام نمٹا لے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب پیچھے پلٹے، دوڑے، وقت کے حکمران دوڑ کر اپنی گھر والی کی طرف گئے ہیں اور کہا کہ بتاؤ اگر آج تم سے اللہ رب العالمین بڑی نیکی کا کام کرائے تو تم کیا کر لو گی؟ یہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب اپنی عورت کو کہہ رہے ہیں، اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے اللہ رب العالمین آج کوئی نیکی کا کام کرائے، بتاؤ تم وہ نیکی کا کام کر لو گی؟ تو اس نے کہا ہاں میں کر لوں گی۔ کہا کہ جلدی سے سامان اٹھا لو، ایک بدو آیا ہوا ہے جو یہاں پر مسافر ہے، اس کی بیوی جو ہے نا حمل سے ہے، جو ضروری اشیاء ہے وہ اٹھا لو، ہم جلدی سے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے بھی وہ چیزیں وقت کا بادشاہ ہو کر بھی اس اٹھائی ہیں اور وہ ان کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہے۔ جب پہنچے ہیں نا وہاں پر اندر گئے ہیں تو وہ بدو کیا، ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہے، تو کبھی عمر بن خطاب کو کہتے ہیں جاؤ یہ چیز لے کر آؤ، وہ چیز لے کر آؤ، عمر بن خطاب اس بدو کی بات سن کر کبھی یہ لا رہے ہیں، کبھی وہ لا رہے ہیں، کبھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے وہ انسنی کر کے وہ ان کے کام پر لگے رہے۔ جب وہ عورت حمل والی کے پاس گئی، جب پورے معاملہ نمٹائے تو اولاد نرینہ پیدا ہوئی، تو وہاں سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب کی عورت نے آواز لگائی یا امیر المؤمنین مبارک ہو کہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ یا امیر المؤمنین مبارک ہو کہ تمہیں بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب یہ یا امیر المؤمنین اس بدو نے سنا نا تو اس کی آنکھیں دری کی دری رہ گئی، تو پوچھا کہ بتاؤ کہ آپ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہیں؟ کہا کہ ہاں میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب ہوں۔ کہا کہ آپ وہ ہیں جس کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے آپ کو اسلام کی طرف لایا، رب سے دعا مانگی آپ اسلام لے کر آئے، وہ امیر المؤمنین نے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میں نے صحابہ سے آپ کے بارے میں بڑا سنا، جلال کے بارے میں آپ کے بارے میں بڑا سنا، لیکن آپ کی عاجزی دیکھ کر میں تو بڑا دنگ رہ گیا، میں نے تو آپ کے ساتھ اتنا سارا یعنی حکم چلائے لیکن آپ اف ہے کہ کوئی کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے اس وقت کہا کہ اے بدو، اس مدینے میں لوگ تو بڑے امیروں کا استقبال کیا کرتے ہیں، امیروں کی جو ہے نا وہ چاپلوسی کیا کرتے ہیں، لیکن یہاں پر امیروں کی نہیں، یہ آج مدینے میں جو ہے نا غریبوں کی چلتی ہے۔ کیا ہے؟ مدینے میں امیروں کی نہیں بلکہ کہ غریبوں کی سنی جاتی ہے، جیسے غریب ہے ان کی جو ہے نا استقبال کیا جاتا ہے۔ آج میں امیر المؤمنین اس غریب تمہارے لیے جو ہے نا اپنا یہ ننگے پاؤں گیا، اپنی گھر والی کو لے کر آیا، یہ سب کچھ کیا ہے تم غریب کی وجہ سے لے کر آیا۔ پتا کیا چلا؟ اگر غریبی بری ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ غریبی سے اتنی محبت نہ کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اے حضور اگر آپ چاہیں نا یہ سارا جو ہے نا یہ درخت یہ سونا کر دوں، یہ اتنے سارے پہاڑ پتھر یہ سب کچھ سونا کر دوں آپ کے لیے، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ فرما کر ٹھکرا دیا کہ نہیں، میری امت غریب ہے تو میں غریبی کو پسند کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟
میری امت غریب ہے، میں غریبی کو پسند کرتا ہوں، اسی لیے ناز کریں وہ لوگ جو غریب ہیں۔ آج امیر تو ہر کوئی ناز کرتا ہے، لیکن ناز کریں وہ لوگ جو غریب ہیں، کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن کے صدقے میں دونوں جہاں بنے، وہ بھی غریبی کو پسند کر رہے ہیں۔ بتاؤ اگر وہ چاہتے تو سونا چاندی ان کے لیے پہاڑ بن جاتے۔ اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریب ہے نا، وہ 500 سال پہلے امیر سے جنت میں جائے گا۔ امیر سارے حساب میں لگے رہیں گے، حساب دے رہے ہوں گے، یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ کیسے کمایا، کہاں سے لیا، حلال تھا یا ناجائز تھا، حرام تھا، کیا تھا، یہ اپنے حساب میں لگے رہیں گے۔ لیکن جو غریب ہوگا نا، 500 سال پہلے امیر سے پہلے جنت میں جائے گا۔ بتاؤ یہ کوئی کم فضیلت ہے غریب کے لیے؟ یہ تو اپنے مقدر پر ناز کریں۔ کیا کریں؟ مقدر پر ناز کریں کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایسا مقدر دیا ہے۔ کیا ہے؟ ایسا